السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری کلاس تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، لیکن انشاءاللہ آج کی کلاس میں آپ مکمل یوٹیوب بنانا سیکھیں گے۔ اس کی مکمل ایس او ایس سیٹنگ جتنی بھی ہوتی ہے وہ ہم مکمل کریں گے۔ میں یہاں سب سے پہلے اپنے ای میل میں جاتا ہوں، وہاں سے میں ایک نیا گوگل جی میل میں اپنا بناتا ہوں۔ یہ نیا جی میل بنانا لازمی ہے، ضروری ہے۔ آپ کو جو بھی چینل ہے آپ کا، آپ اس کے لیے سب سے پہلے ایک نیا بالکل پروفیشنل جی میل بنائیں۔ جن کو بنانا نہیں آتا ان کے لیے میں بنا رہا ہوں، وہ دیکھ لیں، اور جنہیں بنانا آتا ہے وہ اس جگہ کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور آگے چل سکتے ہیں۔ بس اتنا یاد رہے کہ نیا جی میل بنانے کے بعد اس پہ 2 اسٹیپ ویریفیکیشن آن کر دیں، تاکہ بعد میں آپ کے لیے وہ محفوظ رہے۔ اور نیا جی میل جو آپ بنائیں گے وہ آپ اس نام سے نہیں بنائیں گے جس نام سے آپ اپنا چینل بنانا چاہ رہے ہیں۔ اس نام سے آپ کبھی بھی اپنا جی میل نہیں بنائیں گے، بلکہ نام آپ چینج رکھیں گے، تاکہ بعد میں اگر جب انشاءاللہ آپ کا چینل اوپر کی طرف چلا جاتا ہے تو کوئی بھی ہیکر آپ کے چینل کو ہیک نہ کر سکے، اور اس طرح سے اسے آپ کے چینل کا جو نام ہوگا اسی طرح سے جی میل کا نام ہوگا تو پاسورڈ وہ کسی طرح سے ہیک کر لیتے ہیں۔ اس لیے نام چینج رکھنا ہے، جی میل کا نام چینج، اور اپنے چینل کا نام بالکل چینج رکھنا ہے۔ ابھی جن اسٹوڈنٹس کو جی میل بنانا آتا ہے وہ تو اس کو آگے سکپ کر سکتے ہیں، اگلے مرحلے کی طرف چل سکتے ہیں۔ اور جنہیں نہیں آنا، کیونکہ ابھی جی میل بنانے کی نئی اپڈیٹس آئی ہیں، اس میں اب آپ کو اپنی ایک ویڈیو بھی دینی پڑتی ہے، لائیو لوکیشن آپ کی دینی پڑتی ہے، وہ آپ کی ویڈیو دیکھتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، اس کے بعد وہ کام کرتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس فرسٹ نیم اور سیکنڈ نیم ہے۔ شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے آپ کو نشان لگا کر دیا تھا کہ کریٹ نیو اکاؤنٹ سے آپ اپنا چینل شروع کریں گے اور اپنی جی میل آپ بنانا شروع کریں گے۔ یہاں پر فرسٹ نیم ہے، میں یہاں پر خان لکھ دیتا ہوں، علی خان۔ اب میرے چینل کا نام یہ نہیں ہوگا، لیکن میں یہاں پر اسے چینج کروں گا مکمل، تاکہ بعد میں ہمارے لیے مسئلہ نہ بنے۔ اور جو پاسورڈ ہے اس کا، آپ نیا جی میل بنائیں گے تو پاسورڈ جو ہوگا وہ آپ کو یاد رہے گا، اور اس پاسورڈ کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اور ہو سکے بلکہ آپ اسے ایسے ہی کریں، آپ جو بھی پاسورڈ نیا بنانے والے ہیں یہاں پر جی میل کے لیے، وہ اپنا پاسورڈ آپ اپنے پاس کسی چیز کے اوپر آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہاں سے میں منتھ اور دن جو ہیں وہ سیٹ کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد میں جو ہمارا ایئر ہے، جس ایئر میں ہماری پیدائش ہے، اور کم از کم آپ نے یہاں پر وہ تاریخ لکھنی ہے کہ جو آپ کو 18 سال سے اوپر کی طرف لے کر جائے۔ 18 سال سے کم نہ ہو، بلکہ 18 سال سے اوپر آپ کی تاریخ آپ کی جو پیدائش ہے وہ اس طرح سے بنے کہ 18 سال سے اوپر ہو۔ یہاں پر اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ فیمیل چوز کر لیں گے، اگر آپ میل ہیں تو آپ میل چوز کر لیں گے۔ جو بھی ہے، میں یہاں پر کسی کا بنا رہا ہوں اکاؤنٹ، تو اس لیے میں یہاں پر میل چوز کر لیتا ہوں، اور یہاں سے میں نیکسٹ کی طرف چلا جاتا ہوں۔ لیکن یہاں پر ایک غلطی ہم سے یہ ہو چکی ہے کہ میں نے یہاں پر جو منتھ تھا وہ بھی نہیں ڈالا، اور دن بھی میں نے نہیں لکھا۔ میں یہاں پر ایک دفعہ دوبارہ لکھ لیتا ہوں، میں جنوری ہی کر دیتا ہوں اسے، اور تاریخ کی طرف آتا ہوں۔ یہاں پر میں 1 تاریخ یا 10 تاریخ 12 تاریخ کوئی بھی ڈال دیں، آپ کوئی بھی تاریخ رکھیں، بس اتنا یاد رہے کہ 18 سال سے اوپر کا آپ کا یہ اکاؤنٹ جو ہے اس میں آپ کی جو عمر شو ہو رہی ہو وہ تقریباً 18 سال سے اوپر کی شو ہو رہی ہو۔ اب یہاں سے اگلے پروسیس کی طرف چلتے ہیں۔ نیکسٹ کا بٹن آپ نے دبا دینا ہے۔ اس کے بعد اب آگے کی طرف چلیں گے، اور یہاں پر ہم اپنا جی میل جو بھی بنانا چاہتے ہیں وہ یہاں پر ہم نام لکھ دیں گے اس کا، جس بھی جی میل کو ہم لاگ ان کرنا چاہتے ہیں یا لکھنا چاہتے ہیں۔ میں یہاں پر جی میل کا کوئی بھی نام دے دیتا ہوں۔ 1-2 دفعہ اگر غلط ہو جائے تو آپ یہاں پر چینج کر سکتے ہیں، بار آپ نمبر چینج کر کے اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں، نمبر وغیرہ چینج کرتے رہیں آپ، تو اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ کا جو کہ پاسورڈ ہے، تو آپ نے اپنا پاسورڈ ایسا رکھنا ہے جو آپ کو بعد میں یاد رہے، جس طرح سے اکثر لوگ لگاتے ہیں، میں خود بھی اسی طرح سے لگاتا ہوں۔ بعض دفعہ جس کا بھی اکاؤنٹ بنا رہا ہوں تو اس کے نمبر جو ہوتا ہے، اس کے نمبر کے آخری 5-6 ڈیجٹ لگا دیے، یا 5-6 ڈیجٹ آخر سے 2-3 شروع سے، اس طرح سے وہ نمبر پاسورڈ جو ہوتا ہے وہ آپ کو یاد رہتا ہے۔ اور اس پاسورڈ کے اندر آپ کو تمام جو کریکٹر ہوتے ہیں، ABC کے ہو گئے، چھوٹی ABC، بڑی ABC، نمبرز
اور ہیش ٹیگ یہ جو چھوٹے چھوٹے آتے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کو لازمی لگانی ہوتی ہیں. اور یہاں سے ہم پھر چلے جاتے ہیں نیکسٹ کی طرف. یہ نیچے میں نشان لگا دیتا ہوں، آپ کو نظر بھی آ جائے گا. یہ بالکل ابتدا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو بالکل بھی اس چیز کا بھی طریقہ نہیں ہے، ان کو اس چیز کا بالکل آئیڈیا نہیں ہے کہ کس طرح سے یہ اکاؤنٹ بنائے جاتے ہیں یا بنتے ہیں. تو یہاں پر آپ کو شو ہو رہا ہوگا نیکسٹ. تو یہاں سے ہم نیکسٹ کی طرف چلے جاتے ہیں اور اگلے کام کو شروع کرتے ہیں. یہ ہے جی نیکسٹ. ٹھیک ہے، یہاں سے ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں. اب اسے آپ اوپر کی طرف تھوڑا سا کریں گے، نیچے آپ کے پاس شو ہو جائے گا آئی ایگری، اور اس طرح کے کچھ. کسی کے پاس نیکسٹ آ جائے گا، کسی کے پاس آئی ایگری آ جائے گا، اور یہ تمام چیزیں آپ کو قبول کرنی پڑیں گی، نہیں تو پھر آپ کو اس طرح سے جو جی میل ہے وہ نہیں بن پائے گا اگر آپ ان تمام چیزوں کو قبول نہیں کرتے. تو اس لیے ان تمام چیزوں کو تو آپ کو قبول کرنا پڑے گا، اور آئی ایگری کے بٹن پر آپ کلک کر دیں گے اور پھر اگلے پروسیس کی طرف آپ بڑھ جائیں گے. ابھی آگے کی طرف اگلا پروسیس ہم مکمل کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے، لیکن کچھ اس میں ابھی گوگل کے اندر اس کی ای میل بنانے کے لیے کچھ ایک دو اپڈیٹس جو ہیں وہ نئی آئی ہیں، تو اس میں آپ کو نمبر وغیرہ ویریفیکیشن کرنا پڑتا ہے. یہاں سے آپ جو پہلا ہے 15 GB جو ہے اسے آپ کلک کر لیں گے اور اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور یہاں سے آپ کو ان دو میں سے ایک کو کرنا پڑے گا، لیکن آپ کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ آپ پہلے کر لیں اور اگلے کام کی طرف آپ چلے جائیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ دوسرا کرتے ہیں تو اس میں آپ کا پروفیشنل قسم کا آپ کا اپنا فارمیٹ پرسنل جو ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ کا یہ اکاؤنٹ صحیح نہیں بن سکے گا اگر آپ دوسرا کرتے ہیں. اس لیے میری ریکوائرمنٹ یہ ہوگی کہ آپ پہلے کو چوز کریں اور اس کے بعد دوبارہ یہاں پر آپ اگلے کام کی طرف چلیں. اور یہاں پر ہم سب سے پہلے پاکستانی جو ہمارا کوڈ ہوتا ہے، ہم نے یہاں پر وہ لکھنا ہے. ہمارا کوڈ جو ہے پاکستانی وہ +92 ہے. ٹھیک ہے، میں یہاں سے ہم فلیگ ڈھونڈ لیں گے تو فلیگ سے بھی ہمیں پتہ چل جائے گا. یہ تو پاکستان کا جو نمبر کا کوڈ ہے وہ تمام اسٹوڈنٹس کو معلوم ہوگا کہ کوڈ ہمارا ہے +92. کہ یہاں سے میں نے پاکستانی جو فلیگ تھا اس کو میں نے منتخب کر لیا، کوڈ منتخب کر لیا، اور اب میں یہاں پر نمبر لکھتا ہوں. آپ مختلف قسم کے نمبر یہاں پر ٹرائی کر سکتے ہیں، اگر ایک نہیں لگ رہا تو آپ دوسرے نمبر کو بھی ٹرائی کریں. ٹھیک ہے، یہاں سے ہمارا نمبر ویریفیکیشن ہوگا گوگل کی طرف سے. یہ مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ ہم پھر اگلے کام کی طرف چلتے ہیں. یہاں پر آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم کنٹینیو کرتے ہیں اور آگے کی طرف. یہاں تقریباً جو پرانا طریقہ تھا وہ تو تقریباً سب کو معلوم ہوگا. یہاں پر ایک دو اپڈیٹس نئی آئی ہیں، وہ آپ کو دیکھنی پڑیں گی. یہاں پر لاسٹ میں بھی ہم دوبارہ آئی ایگری پہ کلک کر دیں گے، اور یہاں پر ہمیں ایک اپنی لائیو ہمیں ویڈیو اس کو دینی پڑے گی. ہمارے پورے فیس کو سکین کرے گا اور اس کے بعد یہ ہمارا اگلا جو پروسیس ہوگا اس کو مکمل کرے گا. یہاں پر ابھی جس کا میں چینل بنا رہا ہوں میں اس کا فیس یہاں پر اس کی میں ویڈیو بنا لیتا ہوں. اس کی ویڈیو میں نے بنا لی ہے اور یہ ویریفائنگ ہو رہا ہے. آپ کے پاس یہاں پر ویڈیو بنانے کے لیے کیمرہ آپ کو اوپن کرنا پڑے گا. یہیں پر ہی گوگل آپ کی ویڈیو بنائے گا اور آپ کو الگ کیمرے میں نہیں جانا پڑے گا، بلکہ یہیں سے ہی وہ آپ کو کچھ ایرو وغیرہ دے گا. اوپر کی طرف آپ کو موو کرنا ہے، پھر نیچے کی طرف، پھر دائیں اور بائیں، اور پھر اپنا فیس آپ کو بالکل سامنے رکھنا ہے، اور وہاں پر یہ آپ کے چہرے کو اچھی طرح سے سکین کر لے گا دائیں بائیں اوپر نیچے سے. اور یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کے سیکورٹی کے لیے ہے
اس پر آپ نے پریشان نہیں ہونا، ایسا اس پر کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، بس یہ صرف آپ کی سیکورٹی کے لیے تاکہ آپ کے بعد میں یہ چیزیں محفوظ رہیں اور آپ کے اس اکاؤنٹ کو کوئی بھی ہیک نہ کر سکے۔ یہ اس لیے زیادہ محفوظ بنایا جا رہا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اے آئی کا دور ہے اور اے آئی نے کیا کچھ نہیں کر دیا، ہر چیز کو تبدیل کیا ہوا ہے، تو وہ اے آئی کے ذریعے بہت سے کام اس وقت جو ہیں وہ آسان اس طرح سے ہو چکے ہیں کہ بس یہاں سے ہم ابھی چلتے ہیں یوٹیوب کی طرف، اور اب ہم بنانا شروع کریں گے اپنا چینل اسی اکاؤنٹ پر جو ہم جی میل بنایا ہے، ابھی اسی اکاؤنٹ پر ہم اپنا یہاں پر ایک یوٹیوب چینل بنائیں گے، کریٹ کریں گے، اور یہاں پر آپ کو تھوڑا سا وقت لگے گا انشاءاللہ، اس کے بعد ہم اپنا اگلا کام جو ہے وہ مکمل کرتے ہیں۔ یہاں پر جیسے ہی اسکرین اوپن ہوتی ہے تو بالکل لاسٹ میں آپ کو نظر آئے گا یو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کوئی چینل ابھی یہاں پر نہیں بنا ہوا تو یہاں پر یو کی جگہ می لکھا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے۔ بالکل لاسٹ میں بلکہ آپ کو نشان بھی لگا کر دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم رہ سکے کہ کون سی جگہ ہے۔ یہاں پر یہ نشان میں نے لگا دیا ہے، یہاں سے آپ نے آگے کی طرف چلنا ہے، یہاں پر آپ نے بنانا ہے اپنا چینل، اور میں ابھی یہاں پر آ جاتا ہوں چینل بنانے کے لیے۔ یہاں پر اگر آپ کے 2-3 اکاؤنٹ ہیں یا 2-3 چینل آپ کے پہلے سے بنے ہوئے ہیں تو آپ کو یہاں اوپر آپ کے سامنے شو ہو رہا ہوگا اکاؤنٹس، میں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ آپ نے یہاں اوپر آپ کو بالکل لیفٹ ہینڈ پر آپ کو نظر آئے گا اکاؤنٹ، تو یہاں اکاؤنٹ کے اندر آپ نے آ جانا ہے۔ یہ ہے اکاؤنٹ، یہاں سے ہم چلتے ہیں اپنا چینل بنانے کے لیے اور مکمل اس کی سیٹنگ کرنے کے لیے۔ یہاں آنے کے بعد آپ کو آپ کے جتنے بھی چینلز ہیں 2 3 4 5 جتنے آپ نے بنائے ہوئے ہیں یا جتنے آپ کی جی میل وغیرہ ہیں وہ یہاں پر آپ کو شو ہو جائیں گے۔ بھئی آپ کس اکاؤنٹ کو کھولنا چاہتے ہیں، اوپن کرنا چاہتے ہیں، یا کس جی میل سے آپ اپنا جو الگ آپ نے چینل بنانا ہے وہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہاں پر چونکہ کچھ ای میلز وغیرہ بھی سامنے آتی ہیں، اس لیے پرائیویسی کے لیے اس کو محفوظ کیا جاتا ہے اور اسے آپ کبھی بھی اوپن نہیں دکھا سکتے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے جو میں نے ابھی بنایا تھا جی میل علی خان کے نام سے، میں اسے یہاں سے سلیکٹ کر لیتا ہوں، اور یہاں پر دیکھیں اب آپ کا اس پہ کوئی بھی چینل نہیں بنا ہوا تو آپ کو لاسٹ میں بالکل یو والی جگہ پر اب می شو ہو رہا ہے۔ اب ہم آ جائیں گے اسی می کے آپشن پر، اور یہاں پر اوپر بالکل علی خان کے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کریٹ ویو چینل، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ آ جائیں گے، میں آپ کو یہ نشان بھی لگا کر دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم رہے، جتنے بھی بالکل نئے ہیں، بالکل شروع میں بھی وہ چینل بنا رہے ہیں، وہ یہاں سے دیکھیں گے کہ یہاں سے ہم آئیں گے چینل کی طرف، اور یاد رہے کہ اس کی مکمل سیٹنگ آپ نے یہاں پر نہیں کرنی، بلکہ اس کی مکمل سیٹنگ کا طریقہ مختلف ہے۔ یہاں پر آپ نے تمام چیزیں اس کو اس جگہ پر پرووائڈ نہیں کرنی، جیسا کہ یہاں پر نام ہے، آپ نام کوئی بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ آپ کو ایک یونیک نام رکھنا ہوتا ہے تاکہ آپ کے چینل کو ڈھونڈنے میں بھی آسانی ہو۔ آپ کا نام جب سرچ کیا جائے تو اس میں آسانی کے ساتھ آپ کے نام کو ڈھونڈا جا سکے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں، جیسے یہاں پر کچھ نام لکھے ہوئے ہیں، اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو سائڈ میں ہی بالکل اس کے بالکل سامنے ایک پینسل کا نشان موجود ہے، آپ اس پینسل کے نشان سے، یہ پینسل ہے، یہاں سے آپ کچھ ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی نام آپ نے چینج کرنا ہے، نیچے اس کے ہینڈل نام ہے، آپ وہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ تمام چیزیں آپ چینج کر سکتے ہیں۔ میں یہاں سے نام چینج کرتا ہوں کیونکہ ہم نے علی خان کے نام سے ہم نے صرف جی میل بنائی تھی، تو ہمیں
جو چینل بنانا ہے وہ کسی دوسرے نام سے بنانا ہے اور یہ کسی دوسرے ایک اسٹوڈنٹس کا چینل ہے، تو اسی کا چینل بھی ساتھ میں بنا رہا ہوں اور آپ کو دکھا بھی رہا ہوں کہ مکمل سیٹنگ آپ اچھی طرح سے دیکھ سکیں۔ یہاں سے میں لکھ دیتا ہوں AI بائی فیضان، کہ یہ طریقہ آپ سیکھ کر مکمل چینل کو بنانے کا جو طریقہ ہے وہ آپ آگے چلیں گے۔ ہماری ایک ویڈیو ایسے ہی 1 گھنٹے کی نہیں بنی، اس میں بہت ساری چیزیں بالکل تفصیل سے، سکون سے، آرام سے، بنا زیادہ بھگا دگا کر آپ، تاکہ اس لیے بنائی گئی ہیں تاکہ اس میں جتنے بھی مسئلے آتے ہیں آپ وہ آرام سے سکون سے دیکھ سکیں۔ جگہ جگہ پر کٹ اس لیے زیادہ نہیں لگائے گئے اور اس لیے زیادہ ویڈیو کو بھگایا نہیں گیا، آپ لوگوں کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکے اور ہر چیز کو آپ یہاں سے کاپی کرتے رہیں، ایک طرف سے ویڈیو دیکھتے رہیں اور دوسری طرف سے آپ اپنا چینل بھی کریٹ کرتے رہیں۔ یہاں سے میں نام رکھ دیے ہیں AI بائی فیضان، ٹھیک ہے، اور اوپر آپ کے پاس شو ہو رہا ہوگا سیو، ٹھیک ہے، یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر۔ یہاں سے میں اسے کر لیتا ہوں سیو، تو اب ہمارے اس چینل کا نام ہے جی AI بائی فیضان، ٹھیک ہے، ہینڈل نام بھی وہی بن گیا ہوگا۔ یہ آپ یاد رکھیں کہ ہینڈل نام اور چینل نام کو آپ نے الگ الگ نہیں رکھنا، بلکہ ایک جیسے ہی رکھنا ہے، تاکہ آپ کے چینل کو جب بھی سرچ کیا جائے تو بس یہ آپ کا ہینڈل نام ہی کافی ہو جائے، آپ کے چینل کے مطابق ہی ہینڈل نام ہونا چاہیے۔ اگر آپ ہینڈل نام چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پینسل کے نشان سے کر سکتے ہیں، لیکن یہاں سے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ایک پروفیشنل جو چینل ہوتا ہے وہ اس طرح سے نہیں لگے گا آپ کو، جس کا ہینڈل نام چینج ہو اور یوٹیوب کا نام چینج ہو۔ اس لیے آپ نے یہاں سے آپ اپنے چینل کا ہینڈل نام چینج کر سکتے ہیں۔ یہ پینسل کا آپشن بنا ہوا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، پہلے بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا، چینل کے نام پر بھی آپ کو دکھایا تھا میں نے، ہینڈل نام پر بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہاں سے آپ اپنا نام چینج کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اور اوپر جو پروفائل پکچر لگنی ہے وہ یہاں سے بھی آپ نہیں لگائیں گے، وہ ہم آگے چل کر لگائیں گے اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ نے وہ کہاں سے لگانا ہے۔ بہرحال ابھی ہم آگے چلتے ہیں کریٹ اکاؤنٹ کی طرف، اور یہاں سے ہم نے چینل جو بنایا ہے یہ 30% ہمارا کام ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر لوگ یہاں تک کام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا چینل بن چکا ہے، چینل ایسے نہیں بنتا، ابھی کوئی بھی اس کی سیٹنگ نہیں ہوئی، ابھی چینل کا آپ کا چینل ابھی 30% بنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں، اسے مکمل تیار کرنے کے لیے میں یہاں پر آ جاتا ہوں کروم کے اندر، اور میں یہاں پر سرچ کرتا ہوں، یہ سرچ بار ہے، یہاں پر میں آ کر یہاں پر ایک دفعہ ٹچ کرنے کے بعد میں یہاں پر سرچ کرتا ہوں، یہاں پر سرچ کرنا ہے youtube.studio.com، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یہاں پر سرچ کرنا ہے، میں یہاں پر آپ کے سامنے لکھ لیتا ہوں۔ یہاں پر لکھتے ہیں یوٹیوب ٹھیک ہے، یوٹیوب آپ جب youtube.studio. لکھیں گے یا youtube.studio آپ لکھنے لگیں گے تو آپ کے پاس نیچے بھی بہت آپشن شو ہو جائیں گے، youtube.studio.com، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے کوئی وقفہ نہیں دینا، بس اسی طرح سے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، اور میں یہاں پر آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، آپ نے اسی کو کاپی کرنا ہے اور اسی طرح سے آپ نے لکھنا ہے۔ یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں اسٹوڈیو،
ٹھیک ہے، یہاں پر مجھے نیچے youtube.studio.com نظر آ چکا تھا. اب یہ پہلی ویب سائٹ ہے جو آپ کے سامنے اوپن ہو چکی ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ہے ہماری وہ سائٹ جہاں پر ہم نے جانا ہے. یہ ویب سائٹ ہے، یہاں پر ہم نے جا کر اپنا اگلا کام مکمل کرنا ہے، اور یہیں سے ہمارا اصل کام شروع ہوتا ہے یوٹیوب کو مکمل بنانے کا اور 100% اس کی سیٹنگ کرنے کا. یہاں پر جب آپ آئیں گے تو آپ کے پاس سب سے پہلے اوپر یہ شو ہوگا گیٹ دا ایپ، مطلب یہ ڈائریکٹ آپ کو ایپ میں لے کر چلا جائے گا اگر آپ یہاں جاتے ہیں. لیکن آپ نے یہاں ابھی نہیں جانا، کیونکہ ابھی ہم نے بہت سی سیٹنگ کرنی ہے. اس سیٹنگ کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم پھر اگلا کام کریں گے. یہاں سے میں اسے کر دیتا ہوں ختم، اور نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کنٹینیو ٹو اسٹوڈیو. ٹھیک ہے، بالکل لاسٹ میں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اسے کر لیتے ہیں تھوڑا سا اوپر، اور یہاں سے میں 4 کونے والا ڈبہ منتخب کر لیتا ہوں، اور یہ نیچے آپ کے پاس ہو رہا ہے کنٹینیو ٹو اسٹوڈیو. ٹھیک ہے، اسے منتخب کرنے کے بعد آپ اگلے کام کی طرف چلیں گے. اب میں اسے یہاں سے ختم کرتا ہوں اور چلتے ہیں کنٹینیو ٹو اسٹوڈیو. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ تشریف لے آئیں گے اور اس کے بعد اگلے مراحل بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے. کچھ دیر آپ کو یہاں پر ویٹ کرنا پڑے گا. ہم بھی آپ کے ساتھ انتظار کر لیتے ہیں کچھ دیر کے لیے. یہاں سے میں تیز اس لیے نہیں بھگا رہا تاکہ کوئی بھی اگر ویڈیو کے درمیان میں مسئلہ آتا ہے تو اگر آپ کے پاس بھی ایسا مسئلہ آ جائے تو آپ نے اس کو حل کیسے کرنا ہے. جب آپ یہاں پر آئیں گے تو یہاں پر آپ کا پرانا چینل جو بھی ہوگا وہ اس کی سیٹنگ یہاں پر اوپن ہو جائے گی، لیکن آپ نے اس سیٹنگ کو نہیں چھیڑنا، بلکہ آپ نے چلے جانا ہے یہاں اوپر کی طرف اس اپنے پروفائل پہ، اپنے جہاں پر آپ کے جو چینل ہے آپ کا اس وہی چینل یہاں پر آپ کو اوپن ہوگا. اس لیے ہم نے اس چینل پر کام نہیں کرنا. میں یہاں پر جانے کے بعد ہمارے پاس نیچے ایک آپشن آئے گا سوئچ اکاؤنٹ، وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہاں پر آپشن ہے آپ کے پاس یہ سوئچ اکاؤنٹ کا، یہ ہے آپ کے پاس یہاں پر آپشن آپ کو شو ہو رہا ہوگا سب کو، سوئچ اکاؤنٹ. ٹھیک ہے، یہاں سے ہم چلتے ہیں آگے کی طرف. میں اسے کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد جو میرا چینل ہے جو میں نے ابھی چینل بنایا تھا AI بائی فیضان، ٹھیک ہے، میں اسے سلیکٹ کر لیتا ہوں. یہاں سے AI بائی فیضان یہ ہم نے بنایا تھا، اور یہاں سے میں کریٹ پہ چلا جاتا ہوں. یہ جو بالکل لاسٹ میں آپ کو بالکل لاسٹ میں یہاں اوپر شو ہو رہا ہوگا یہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے میں چلا جاتا ہوں کریٹ کرتے ہیں اپنے اس سیٹنگ کو. پھر یہاں پر پہنچنے کے بعد اس صفحے پر آنے کے بعد بالکل لاسٹ میں نے زوم کیا ہوا ہے، اب اسے بعد میں آپ اپنے موبائل میں دیکھ سکیں گے. بالکل نیچے کی طرف الٹے ہاتھ پر لیفٹ ہینڈ پہ آپ کو یہ آپشن ملے گا ایک سیٹنگ کا، یہ یہاں پر. ٹھیک ہے، آپ نے یہاں پر آ جانا ہے. یہاں پر ایک دفعہ ٹچ کر دیتے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو پورا نظر آ چکا ہوگا کہ بالکل لاسٹ میں آپ کو ایک چھوٹا سا اس طرح سے آپ کو ایک ملتا ہے آئیکن ملتا ہے. اب آپ نے اس کو کلک کس طرح کرنا ہے، آپ نے اس طرح سے اس کو دونوں طرف سے زوم کرنا ہے اپنے انگوٹھے کے ساتھ. دونوں طرف آپ جب کھینچیں گے تو یہ زوم ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد آپ اس پر کلک کر سکتے ہیں اور اپنا اگلا پروسیس جو ہے وہ آپ مکمل کر سکتے ہیں. میں یہاں پر میں نے اس کو کلک کر دیا ہے سیٹنگ کو،
اب ہم یہاں پر کریں گے اپنی مکمل سیٹنگ اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا چینل بالکل اوریجنل طریقے سے تیار ہوگا۔ یہاں پر سب سے پہلے تو آپ نے اس کو بالکل نہیں چھیڑنا، یہ جو آپ کے پاس سب سے پہلا آپشن آ رہا ہے اسے آپ نے بالکل نہیں چھیڑنا، بلکہ اس کو آپ نے یہیں پر ہی رہنے دینا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپشن ہے، آپ نے اس کو یہیں پر رہنے دینا ہے۔ اس کے اندر بہت سارے نام وغیرہ کچھ اور بھی ہیں اگر آپ چینج کریں گے، لیکن آپ کو چینج نہیں کرنے، بلکہ اس کو آپ نے اسی میں ہی رہنے دینا ہے، USD میں۔ اس کے نیچے آپ کو نظر آئے گا چینل، یہاں پر آپ نے آ جانا ہے اور سب سے پہلے یہاں پر آپ کو اوپر 3 آپشن شو ہو رہے ہیں، ان تینوں پر ہم نے ابھی سیٹنگ کرنی ہے۔ اب میں جس ملک سے بنا رہا ہوں میں اسی ملک کا یہاں پر نام سرچ کروں گا، اس نام کو میں یہاں پر سلیکٹ کر دوں گا۔ اب اسے اوپر کی طرف سکرول کرتے ہیں تو جیسے ہی پی شروع ہوں گے تو سب سے پہلا اکثر پاکستان ہی آتا ہے پی پہ، جہاں پر بھی دیکھا جائے تو پہلا جو پی ہوتا ہے وہ پاکستان ہی لکھا ہوتا ہے وہاں پر۔ ہم یہاں پر چیک کر لیتے ہیں اور یہ پاکستان میں نے سلیکٹ کر دیا۔ اس کے بعد یہاں پر آپ کی کچھ ڈیٹیلز وغیرہ ہیں وہ آپ نے آگے جو ہے وہ پروسیس وہ آپ نے مکمل کرنا۔ اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پر شو ہوں گے کی ورڈز، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ بالکل جب آپ اپنا نام اپنے کنٹری آپ سلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے نیچے آپ کو یہاں پر ملتے ہیں کی ورڈز۔ اب آپ نے اپنے چینل کے ریلیٹڈ کی ورڈز لکھنے ہیں، آپ کا چینل جس بھی ریلیٹڈ ہے، کیونکہ ہمارا میں جو چینل بنا رہا ہوں یہ AI کے ریلیٹڈ ہے، اس میں جتنی بھی ویڈیوز ہوں گی وہ تمام AI پر ہی ہوں گی، AI کی وہ اس میں ویڈیوز ہوں گی۔ تو یہاں سے اب مجھے کی ورڈز لینے ہیں، اور اب چونکہ میں اگر انگلش نہیں جانتا یا کافی سارے میں ایک دفعہ کی ورڈز لینے ہیں اور یہاں پر ایک ہی دفعہ میں ٹائپ کرنا ہے، اگر ہم خود سے ٹائپ کریں گے تو بہت وقت لگ جائے گا۔ اب ہم اس کا آسان سلوشن کیا نکالیں گے کہ ہم اس کے لیے چلے جائیں گے چیٹ GPT میں، ٹھیک ہے، وہاں سے کاپی کر کے آ گیا ہوں۔ چیٹ GPT پہ آپ نے جا کر اپنے چینل کا نام بتا دینا ہے اور بتا دینا ہے بھئی ہمارا چینل کس ریلیٹڈ ہے، ہمارا چینل کس چیز پر اس کی ویڈیوز بنتی ہیں۔ جب آپ اسے یہ بتائیں گے اور اسے بتائیں گے بھی آپ میرے چینل کے لیے اس طرح سے کی ورڈز مجھے مہیا کریں، تو وہ آپ کو کی ورڈز مہیا کرے گا، وہاں سے آپ اسے کاپی کریں۔ ہاں، اسے اتنا بتا دیں کہ ہر کی ورڈز کے بعد ایک کوما لگانا ہے تاکہ یہاں پر ہم اسے پیسٹ کر سکیں۔ پیسٹ کرنے کے بعد آپ نیچے کی طرف جب اسے نیچے جیسے ایرو آتا ہے جہاں پر آپ کا کی پیڈ ہوتا ہے موبائل کا، وہاں پر آپ کے پاس لاسٹ میں نیلے کلر کا جو انٹر کا جو بٹن آتا ہے آپ وہ دباتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر ہم 500 ورڈز لکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ابھی ہم نے لکھے ہیں وہ تقریباً 622-23 اوپر کی طرف چلے گئے ہیں، تو یہاں سے ہم کچھ کی ورڈز ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے یہاں پر پورے ہو سکے۔ اب یہ 468 ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم اسے یہاں سے سیو کر لیتے ہیں۔ سیو کرنے والی بیماری اپنے اندر ڈال لینی ہے آپ نے، کیونکہ اگر آپ سیو نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کسی جگہ پر آپ کو بالکل دوبارہ پیچھے چلا جانا پڑے، ٹھیک ہے۔ جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ میں بھی پیچھے چلا گیا تھا، ہر جگہ پر آپ نے سیو اس کو لازمی کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ پیچھے جاتے ہیں دوبارہ اس طرف آئیں گے تو اگر آپ نے سیو نہیں کیا تو جتنی بھی آپ نے سیٹنگ کی ہوگی وہ ساری ضائع ہو جائے گی۔ ہر چیز مکمل کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو سیو کر لینا ہے۔ اب یہاں پر آپ کے پاس یہ 3 آپشن شو ہو رہے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ کو ایک آپشن آپ کو سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 آپشن ہیں کہ یہ ان 3 میں سے آپ کو ایک آپ کو سلیکٹ کرنا ہے۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ چینل بنا رہے ہیں بچوں کے ریلیٹڈ، اس میں جو بھی ویڈیوز ہیں وہ بچوں پر ہی بنائی جائیں گی، تو آپ یہاں سے یس سے جو ہے پہلا آپ اسے کلک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا چینل ہے کہ بڑوں کے ریلیٹڈ ہے، مطلب 18 سال کے اوپر کے لوگوں کے لیے ہے، جیسے منفرد چلتا رہتا ہے عام طور پر، اب آپ نے یہاں پر جو دوسرا آپ کے پاس ہے نو کڈز والا، یہاں پر آپ نے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے اور سیو ساتھ میں لازمی کرتے رہنا ہے۔
ٹھیک ہے، یہاں سے ہمارے اوپر کے جو 2 آپشن تھے وہ مکمل ہو چکے ہیں. اب ہے ہمارے پاس یہاں پر تیسرا. ٹھیک ہے، یہ تیسرا ہمارے پاس اب ہے. اب اس میں ہمیں تھوڑی سی سیٹنگ کرنی ہے اور اس میں ہمیں تمام چیزیں انیبل کر دینی ہے تاکہ ہمارا جو چینل ہے وہ اچھی طرح سے کام کرے اور اس پر تمام چیزیں ہم کر سکیں. سب سے پہلے ہم یہاں پر اسے انیبل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے نیچے ہمارے پاس دوسرے نمبر پہ جو ہے اس میں ہمارا نمبر ویریفیکیشن ہوگا. بعد میں جب چینل مونیٹائز ہوتا ہے تو ہم اس وقت وہی نمبر یہاں پر دے دیتے ہیں تاکہ بعد میں کوئی بھی مسئلہ درپیش نہ ہو، آپ کا نمبر پہلے سے ویریفیکیشن ہو چکا ہو. یہاں سے آپ کے پاس یہ شو ہو رہا ہے بالکل یہ نیچے یہ. ٹھیک ہے، یہاں سے ہم چلے جاتے ہیں ڈائریکٹ اپنا نمبر ویریفیکیشن کرنے کے لیے. یہاں پر اس پیج پر آنے کے بعد آپ کے سامنے کوئی اس طرح کی سکرین آ جائے گی. یہاں پر آپ نے اپنا نمبر دے دینا ہے. ٹھیک ہے، اوپر آپ کو بتا رہا ہے کہ بھئی آپ جو کوڈ لینا چاہتے ہیں، اگر آپ وہ ٹیکسٹ میں لینا چاہتے ہیں تو ٹیکسٹ میں، اور اگر آپ کال میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کال میں اس کا ٹیکسٹ لے سکتے ہیں جو کوڈ آئے گا آپ کے پاس. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ نے اپنا نمبر دے دینا ہے اور یہاں پر آپ کچھ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹیکسٹ زیادہ اچھا ہوتا ہے، ٹیکسٹ میں بس میسج آ جاتا ہے بھئی یہ کوڈ ہے. تو یہاں پر میں ایک نمبر ٹرائی کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے جو بھی نمبر یہاں پر ٹرائی کرنا ہو وہ آپ ٹرائی کریں اور وہ آپ کے پاس لاگ ان ہونا چاہیے. وہ نمبر آپ کے پاس آپ کے موبائل میں کسی بھی موبائل میں وہ چل رہا ہو، کیونکہ اسی نمبر پر آپ کے اس ویریفیکیشن کا کوڈ آئے گا آپ کے پاس. ٹھیک ہے، اس کوڈ کو آپ نے یہاں پر آگے چل کر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. آپ نے کاپی کرنا ہے، یہاں سے نیکسٹ کر کے آگے کی طرف چلتے ہیں. اور اب یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ بھی آپ کے پاس کوڈ آئے گا. تو میرے پاس یہ کوڈ آ چکا ہے. میں یہاں سے اس کوڈ کو اچھی طرح سے پڑھ لیتا ہوں، یا یہاں سے میرے پاس کاپی کرنے کا بھی آپشن ہے تو میں اسے کاپی بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں اس نمبر کو اچھی طرح سے دیکھ لیتا ہوں اور میں یہاں آ کر وہ نمبر پیسٹ کر دیتا ہوں جو نمبر مجھے ملا ہے. ٹھیک ہے، میں اس نمبر کو یہاں سے اس کوڈ کو میں یہاں پر پیسٹ کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں سبمٹ کروا دیتا ہوں. اور یہ ہمارا چینل ویریفیکیشن، ہمارا نمبر جو ہے وہ ویریفیکیشن ہو چکا ہے. ویریفیکیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد اب اس کی جو مزید سیٹنگ ہے اس کے لیے ہم دوبارہ اپنے کروم میں آ جائیں گے اور جو ہم نے سیٹنگ کھولی ہوئی تھی وہاں پر ہم چلے جائیں گے. اور یہاں پر ہمارا نمبر ویریفیکیشن ہو چکا ہے. تو اس کے بعد جو ہمارے پاس تیسرا اس کے بعد آپشن آتا ہے وہاں پر ہم ابھی جاتے ہیں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. وہاں پر بھی یہاں سے میں پہلا سلیکٹ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اسے سیو کر لوں گا. ٹھیک ہے، اور پھر یہاں پر ہمارے جو پہلے 2 کام تھے وہ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں چینل تک. اب اس کے بعد ہمارا یہاں آئے گا اپلوڈنگ. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم آ جاتے ہیں. یہ ہے ہمارا تو تیسری سیٹنگ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. وہاں پر اپلوڈنگ ہے اور وہاں پر ہم مزید جو ہمارا کچھ یہاں پر کام رہتا ہے وہ کر لیتے ہیں یہاں پر. تو یہاں سب سے پہلے ہم ایک ٹائٹل دیں گے اور ٹائٹل یہ ہمارا ہمیشہ یہیں پر موجود رہے گا. اور ٹائٹل بھی میں چیٹ جی پی ٹی سے لکھوا لیتا ہوں، یا آپ اپنے چینل کے متعلق کوئی بھی ٹائٹل آپ دینا چاہیں جو ہمیشہ آپ رکھنا چاہیں آپ وہ ٹائٹل خود سے دے سکتے ہیں. میں یہاں پر اے آئی بائی فیضان اسٹوڈیو یہ میں اسے ایک ٹائٹل دے دیتا ہوں. آپ کوئی بھی ٹائٹل دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں پر میں ڈسکرپشن بھی اسے ایک دفعہ دوبارہ دے دیتا ہوں. ڈسکرپشن میں چیٹ جی پی ٹی سے لکھوا لیتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا. اگر آپ کو نہیں لکھنا آ رہی تو کوئی بات نہیں، چیٹ جی پی ٹی ہے، آپ اسی سے لکھوائیں اور اسے آپ مکمل بتا دیں کہ آپ کا چینل کس چیز کے متعلق ہے. وہ تمام جب چیزیں آپ اس کو بتا دیں گے تو تمام چیزیں آپ کو مہیا کر دے گا. یہاں پر میں کچھ مزید جو ہمارے کی ورڈز وغیرہ ہیں وہ میں یہاں پر دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے اسی طرح سے اپنے تمام چیزیں بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، چیٹ جی پی ٹی سے لکھوا لینی ہے، آپ کو دے دے گا. لیکن یہاں پر دیکھیں، یہاں پر آپ کو لاسٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر آپ کتنے لیٹرز تک اپنے ہیش ٹیگ یا اپنے آپ کی ورڈز دے سکتے ہیں. آپ نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے اور جتنے کی ورڈز اور ہیش ٹیگ یہ مانگ رہے ہیں آپ نے سے اتنے ہی اسے مہیا کرنے ہیں. اور یہاں سے ہم کر دیتے ہیں اسے سیو کرنا لازمی ہے. آپ کو سیو کی عادت نہیں چھوڑنی.
یہاں سے میں اسے زوم آؤٹ کر لیتا ہوں تھوڑا سا، کیونکہ یہاں پر زوم کیا ہوا ہے میں نے. تو میں سیٹنگ سے دوبارہ یہاں پر آ چکا ہوں. اسی جگہ پر نیچے لاسٹ میں سیٹنگ تھی، وہ شاید آپ کو نظر نہیں آئی ہوگی، لیکن اسی طرح سے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا. ٹھیک ہے، اب ہم یہاں پر آتے ہیں کہ ہماری لینگویجز جو ہوں گی وہ کون سی ہوں گی، ہماری ٹائٹل پہ جو لینگویج ہوگی وہ کون سی ہوگی. تو یہاں پر آپ نے جو سب سے پہلے منتخب ہے آپ نے اسی کو ہی رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اسے آپ نے چھیڑنا نہیں ہے، اسی جگہ کو آپ نے منتخب رکھنا ہے، دوسرے والے کو آپ نے سلیکٹ نہیں کرنا ہے. یہاں پر اس کے نیچے آپ کی آ جاتی ہے ویڈیو لینگویج، اور اس کے ساتھ آپ کی آ جاتی ہے کیٹیگری. یہ ہے کیٹیگری. یہاں پر آپ کی جو کیٹیگری آپ کی ہوگی آپ نے وہی رکھنی ہے. چونکہ اے آئی ہے تو اس کی کیٹیگری جو بنے گی وہ ہوگی انٹرٹینمنٹ کی. یہاں سے کیٹیگری منتخب کرنے کے بعد میں آ جاتا ہوں ہماری جو ویڈیو لینگویج ہوگی وہ کون سی ہوگی. وہ میں یہاں پر اردو لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، میں یہاں پر دیکھتا ہوں، یہاں پر ہمارے پاس آپشن آ جائے گا اردو کا، تو میں یہاں سے اردو سلیکٹ کر لوں گا. آپ نے اسی طرح سے اسکرول کرنا ہے تو آپ کو یہاں پر یو کے آپشن پر آپ کو جا کر اردو مل جائے گی. ٹھیک ہے، یہاں پر ہمارے سامنے اردو آ چکی ہے. تو یہاں سے ہم اردو سلیکٹ کر رہے تھے لیکن اردو سلیکٹ نہیں ہوئی بلکہ کوئی اور زبان ہو گئی ہے. تو ہم دوبارہ یہاں سے چلے جاتے ہیں اور اپنی لینگویج کو دوبارہ تلاش کرتے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس اوپر یہاں پر اردو موجود ہے. یہاں سے میں اردو کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ہم اگلا پروسیس جو ہے وہ میں آپ کو دوبارہ زوم آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں. اب یہاں پر ہمارا آ جاتا ہے ٹائٹل اور ڈسکرپشن لینگویج. وہ ہم انگلش ہی رکھیں گے اور آپ بھی اسے انگلش ہی رکھیں، کیونکہ انگلش ایک انٹرنیشنل زبان ہے، انٹرنیشنل لینگویج ہے، تو جو کہ ہر جگہ پر دیکھی جاتی ہے. اور اسی لیے ٹائٹل اور ڈسکرپشن آپ کا ہمیشہ انگلش میں ہی ہونا چاہیے. یہاں پر انگلش سلیکٹ کر لینی ہے آپ کو. ٹھیک ہے، اور لینگویج ہماری ویسے اردو میں ہوگی. کامنٹ آپ آن رہنے دیں، لوگ آپ کو تاکہ کامنٹ وغیرہ کرتے رہیں، اس سے آپ کی نیڈ جو ہے وہ کافی اچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہاں پر ہم سے غلطی ہو چکی ہے، وہ میں نے ابھی نوٹ کی ہے کہ کیٹیگری پہ میرے خیال میں نے جو لکھا ہے وہ سپورٹ لکھا ہے. تو یہ یہاں پر ہمارا میں نے تقریباً جو یہاں پر لینگویج لکھی تھی، کیٹیگری جو میں نے لکھی تھی وہ میں نے لکھی تھی یہاں پر انٹرٹینمنٹ کی، لیکن یہاں پر کوئی اور آ چکی ہے. تو اسے بھی ہم سیٹ کر لیتے ہیں دوبارہ. ٹھیک ہے، آپ نے اپنی ویڈیو کے حساب سے کیٹیگری منتخب کرنی ہے. اگر یہاں پر آپ اپنے چینل کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ اسے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ تین والے جو آخری تین ہیں آپ انہیں بالکل بھی نہ چھیڑیں، انہیں انہی جگہوں پر رہنے دیں. ان کو مزید چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ان تینوں کو. ٹھیک ہے، آپ ان کو اپنی جگہ پر ہی رہنے دیں. آخر کے جتنے بھی ہیں بس اپلوڈنگ تک آپ نے سیٹنگ کرنی ہے مکمل. باقی جو بھی ان کی سیٹنگ ہے وہ آپ رہنے دیں، وہ اسی طرح سے آپ کی سیٹنگ جو ہے وہ وہاں پر صحیح ہے، اسے آپ نے مزید نہیں چھیڑنا. ٹھیک ہے، یہ تینوں ہمارے جو آخری تین ہیں انہیں آپ بالکل ختم کر دیں. یہ ان میں جو بھی سیٹنگ ہے آپ اسے برقرار رہنے دیں. اور یہاں تک جو ہماری سیٹنگ ہو چکی ہے وہ تقریباً اب ہماری سیٹنگ 70% ہماری سیٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے. یہاں پر ہماری 70% جو آپ کی سیٹنگ ہے وہ مکمل ہو چکی ہے. اب آپ کو یہاں پر آپ کے جو چینل ہے اس کے نیچے آپ کو، اس آئی ڈی کے نیچے آپ کو کچھ دوسرے فولڈر بھی یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، کچھ دوسرے آئیکن بنے ہوئے ہیں. لیکن یہاں سے ہم جو سیکنڈ لاسٹ جو ہمارے پاس ہے، سیکنڈ لاسٹ جو آپ کے پاس آپشن ہے، یہاں پر آپ نے آنا ہے. اب یہاں پر تھوڑی سی سیٹنگ باقی ہے، وہ آپ نے کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ کا چینل مکمل طور پر انشاءاللہ تعالی تیار ہو جائے گا. یہاں تک اگر آپ پہنچ چکے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ چینل، ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. اب یہاں پر آپ کے سامنے دو آپشن ہیں، ایک ہے آپ کا بینر امیج کا اور ایک ہے آپ کی پکچر، یعنی کہ جو آپ کا پروفائل پکچر ہوتی ہے وہ ہے. یہاں پر آپ نے یہاں پر وہ سلیکٹ کرنی ہے. پہلے تو اس کا ڈیزائن ہم کینوا سے بناتے تھے، لیکن اب چیٹ جی پی ٹی آ چکا ہے تو چیٹ جی پی ٹی سے آپ اس کا ڈیزائن بنوا سکتے ہیں.
اپنے چینل کے ریلیٹڈ، تو یہاں سے سب سے پہلے میں بینر امیج جو ہے وہ ایڈ کر دیتا ہوں. اور بینر امیج وہ ہوتا ہے جو آپ کے چینل کے پیچھے کی سائڈ پر جو لگا ہوا ہوتا ہے کور فوٹو کے سائڈ پر. جس وقت آپ اپنا چینل کھولتے ہیں تو وہاں پر آپ کے جو آپ کا وہاں پر پکچر لگی ہوتی ہے بینر امیج، اور بینر امیج کے سامنے ایک پروفائل پکچر ہوتی ہے، اسے ہم پروفائل پکچر کہتے ہیں، جو گول پکچر سامنے لگی ہوتی ہے، جو آپ کے چینل کا لوگو بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی آپ کے اکیڈمی کا بھی لوگو ہو سکتا ہے، جو بھی آپ نام رکھتے ہیں. اگر یہاں پر آپ اس کو ڈیسک ٹاپ سائڈ پہ کرنا چاہیں، مطلب اگر آپ کا یہاں پر جو بینر امیج ہے وہ اگر تھوڑی سی چوڑی زیادہ ہے تو آپ یہاں پر جو میں نے آپ کو دوسرا نشان دکھایا تھا وہاں سے آپ اسے مزید ایڈ کر سکتے ہیں. اب یہاں پر ہم پروفائل پکچر اپنی ایڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہ پروفائل پکچر بھی میں نے اے آئی سے ہی بنوائی ہے، آپ نے بھی اے آئی سے چیٹ جی پی ٹی سے ہی آپ نے بنوا لینی ہے، اس سے پرومپٹ وغیرہ نہیں لینا، بلکہ بس کو تفصیل بتا دینی ہے کہ میرا چینل کس چیز کے ریلیٹڈ ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ آپ کو کام کر کے دے دے گا. یہاں پر دونوں ہم نے جو پکچرز تھی وہ ایڈ کر دی ہیں. اب اس کے بعد مزید تھوڑی سی سیٹنگ ہے، نیچے 2-3 سٹیپ ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں. اب ہم اسے مکمل کرتے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس دوبارہ ڈسکرپشن کا ایک آپشن آئے گا. میں نے ڈسکرپشن یہاں پر دے دی ہے، وہی ڈسکرپشن جو آپ نے پہلے دی تھی، یہاں پر بھی آپ نے ایک دفعہ ڈسکرپشن وہی دے دینی ہے. باقی آپ کے چینل کا نام، ہینڈل اور یہ سب کچھ یہاں پر لکھا جا چکا ہے. جو آپ نے پکچر وغیرہ لگانی ہے، بینر امیج اور پروفائل پکچر، وہ آپ نے یہاں پر لگانی ہے، شروع میں آپ نے نہیں لگانی. اچھا، یہاں پر اب آپ کے پاس 2 چیزیں ہیں، ویڈیو واٹر مارک اور اس کے بعد یہ چینل یو آر ایل اور یہ لنک وغیرہ اگر آپ کو دینا چاہیں کسی بھی جی میل کا، لیکن اس جی میل کا نہیں جس جی میل پہ آپ نے یہ بنایا، کسی دوسری جی میل کا کوئی اگر آپ سے رابطہ کرنا چاہے، آپ سے کوئی بات پوچھنا چاہے تو آپ یہاں پر وہ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر اب میں یہاں پر دوبارہ آ جاتا ہوں گوگل کروم میں، اور یہاں پر میں سرچ کر لیتا ہوں یوٹیوب واٹر مارک. ٹھیک ہے، آپ نے بھی یہاں سے سرچ کر لینا اور یہیں سے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ نے لگا دینا. اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کون سا واٹر مارک آپ نے استعمال کرنا ہے. میں یہاں سے سرچ کر کے ہم نیچے تھوڑا سا سکرول کرتے ہیں، امیج میں آ کر یہاں نیچے میں تھوڑا سا سکرول کرتا ہوں اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ واٹر مارک ہے، میں آپ کو نشان دکھا دیتا ہوں. آپ نے اسی کو استعمال کرنا ہے کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ بالکل صاف ہے اور یہ زیادہ اچھا لگتا ہے یہ والا. تو آپ نے یہاں اس کو کلک کر کے اس کو لانگ پریس کرنا ہے اور آپ کے پاس یہاں پر ڈاؤن لوڈ امیج والا آپشن آ جائے گا. یہاں سے آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ امیج کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ چلے جانا ہے اپنے یہاں پر. یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم دوبارہ چلے جاتے ہیں یہاں سے اپنے وائی ٹی اسٹوڈیو کے اندر، یوٹیوب اسٹوڈیو کے اندر، اور یہاں سے ہم یہ واٹر مارک لگا دیتے ہیں. یہ واٹر مارک ہم نے یہاں پر ایڈ کرنا ہے اور یہاں پر آپ کے پاس یہ 3 آپشن آخر میں شو ہو رہے ہیں. ایک ہے آپ کے پاس کہ بھائی بالکل شروع میں آئے گا، اور اس کے بعد آپ کے پاس دوسرا آپشن ہے کہ بھائی یہ آپ کے پاس جو واٹر مارک ہے یہ آپ کی ویڈیو کے بالکل لاسٹ میں آئے گا، اور ایک آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ یہ واٹر مارک آپ کا پوری ویڈیو میں موجود رہے گا. تو آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اسے سلیکٹ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ پوری ویڈیو میں آپ کا یہ یہاں پر موجود رہے. پوری ویڈیو میں آپ کی جب تک ویڈیو چلتی رہے یہ لاسٹ میں سبسکرائب کا جو یہ بٹن ہے یہ یہاں پر شو ہوتا رہے. تو آپ نے تیسرے نمبر والا، آخری نمبر والا آپ نے یہاں پر چوز کر لینا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر لنک وغیرہ آ جاتا ہے جی میل کا. آپ یہاں پر کوئی لنک دے سکتے ہیں، کوئی بھی آپ اپنے جی میل کا لنک دے سکتے ہیں تاکہ اگر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو وہ آسانی سے رابطہ کر لے. میں یہاں سے ایک جی میل دے دیتا ہوں اور ہمارا یہاں پر کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے. یہاں پر ہمارا کام تقریباً تمام ہو چکا. ہمارے یہاں پر تمام ڈسکرپشن اور اس کے بعد ہمارے جو لنک ہے، ٹائٹل ہے، وہ تمام چیزیں یہاں پر مکمل ہو چکی ہیں.
यहाँ पर आपने देख लिया मेरे प्रोفائل پکچر وغیرہ بھی سب کچھ ہمارے یہاں پر لگ چکا ہے، اور اب یہاں سے ہم اسے سیو کر لیں گے، پبلش کر دیں گے، اور یہاں پر ہمارا چینل مکمل بن کر تیار ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہماری ایک اور سیٹنگ ہے، وہ سیٹنگ نہیں ہے کیونکہ اس کا ہونا آپ کے پاس ضروری ہے، جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کے ویوز کتنے آئے ہیں، آپ کے ویوز کہاں سے ہیں، کتنے لوگ آپ کی ویڈیوز وغیرہ کو دیکھ رہے ہیں. یہ تمام چیزیں آپ نے اس میں سیکھنی ہے، اس میں دیکھنی ہے، اور پھر اسی میں آپ نے سیکھنا ہے کہ آپ نے ویڈیو کو اپلوڈ کیسے کرنا ہے، ادھر تھمبنیل آپ نے کیسے لگانا ہے. یہ تمام چیزیں پھر آپ ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ دیکھتے جائیں گے. یہاں پر ہمارا یہ چینل مکمل طور پر کمپلیٹ ہو چکا ہے. جتنی بھی ہم نے سیٹنگ وغیرہ کرنی تھی وہ الحمدللہ ہم نے یہاں پر کمپلیٹ کر لی. اب پلے سٹور میں آ کر ہم سرچ کرتے ہیں یہاں پر YT Studio. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یہاں سے اس کو انسٹال کر لینا ہے. یہ ایپ آپ کے سامنے آئے گا، آپ نے اسے انسٹال کر لینا ہے. میرے پاس میں بھی اسے انسٹال کر لیتا ہوں، میرے پاس ویسے بھی انسٹال ہے لیکن یہ کسی اور کا موبائل ہے تو چلیے اس میں انسٹال کر لیا ہے میں نے. یہ وہاں سے انسٹال کرنے کے بعد جتنی دیر میں وہ انسٹال ہوتا ہے، یہاں پر مزید تھوڑا سا جو کام ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں کہ آپ نے اپنی پروفائل پکچر اپنے لوگوں کے حساب سے، اپنے جو آپ کا چینل ہے اسی کے حساب سے آپ نے رکھنا ہے. اور اس میں ایک دو چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کا جو چینل ہے، آپ کا واٹر مارک اسی کے حساب سے ہونا چاہیے. مثال کے طور پر ابھی آپ نے جیسے دیکھا AI بائی فیضان، AI کے پیچھے اب آپ دیکھیں کہ ہمارے جو شیپ ہے، اس کے پیچھے جو شکل و صورت دی ہوئی ہے، اس کا جو ڈیزائن دیا ہوا ہے لوگوں کا، وہ بھی پورا AI کے شیپ میں دیا ہوا ہے، اور باقاعدہ اس کے پیچھے ایک روبوٹ سا بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں سے ہم چلتے ہیں YouTube میں، اور یہاں پر آپ کو نیچے شو ہو رہا ہوگا آپ کے چینل کا لوگو، یہاں پر آپ کو شو ہو رہا ہوگا، یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے. اس کے بعد یہاں اوپر آپ کا چینل آ جائے گا. یہاں سے آپ نے اپنے چینل کو، جو یہاں پر ویو چینل ہے، یہاں پر آپ نے آنا ہے، اور یہ رہا جی آپ کا پروفائل پکچر، اور یہ جو آپ کا بینر امیج تھا، اب آپ اسے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں سے آپ ایڈٹ چینل، مطلب وہاں پر جا کر آپ کوئی مزید ایڈیٹنگ کرنا چاہیں، کوئی نام چینج کرنا چاہیں یا ہینڈل نیم چینج کرنا چاہیں آپ، تو یہاں سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں. یہ آپ کے مکمل چینل کی سیٹنگ ہو چکی ہے. اس طرح سے آپ اگر چینل بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ چینل آپ کا، اس کی سیٹنگ مکمل اچھی ہوگی. اب الگ الگ شارٹس اگر ہم اس کو الگ الگ طریقے سے وائرل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کچھ الگ سے سیٹنگ ہوتی ہے جو ہمیں اس میں کرنی پڑتی ہے. لیکن یہاں سے ہم سیدھے چلے جاتے ہیں اس پلس کے بٹن سے ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے. اب آپ نے کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے، لائیو کرنا ہے، آپ نے کوئی پوسٹ اپلوڈ کرنی ہے، شارٹ کرنا ہے، کوئی بھی آپ نے ویڈیو یہاں سے اپلوڈ کرنی ہے تو نیچے آپ کے پاس آپشن ہے. لیکن یہاں سے ہم ابھی شارٹ ویڈیو ایک کر لیتے ہیں، اسی پہ آپ نے سیکھ لینا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کے پاس یہ چاروں آپشن ہیں، لانگ ویڈیو کا بھی ہے، شارٹ کا بھی ہے، پوسٹنگ کا بھی ہے، پوسٹ وغیرہ کا بھی ہے، لائیو وغیرہ کا بھی ہے. آپ کوئی بھی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. لیکن میں یہاں پر صرف شارٹ ویڈیو ایک اپلوڈ کروں گا، اور آپ کو اس میں طریقہ دکھا دوں گا کہ کس طرح سے آپ نے اپلوڈ کرنا ہے. اور سیم طریقہ وہی ہے لانگ ویڈیو کا. اس میں لانگ ویڈیو میں آپ کو تھمبنیل لگانا ہوتا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا. اپنے تھمبنیل کہاں سے لگانا ہے، یہاں سے بہرحال آپ نے جانا ہے اپنی گیلری میں، اور یہاں سے آپ نے ایک اپنی ویڈیو آپ نے منتخب کر لینی ہے. میں یہاں سے ایک ویڈیو لے لیتا ہوں، اور AI کی بنی ہوئی میں ایک شارٹ ویڈیو لے لیتا ہوں. یہ ویڈیو ہے ایک، میں نے اسے سلیکٹ کیا، اور اس کے بعد اس ویڈیو کو اس کے اوپر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک آپشن شو ہوگا یہاں پر اوپر کلک کا. وہاں پر ہم نے کلک نہیں کیا تھا، تو یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. آپ کے پاس یہ آپشن ہے، یہاں پر اسے ایک دفعہ آپ ٹچ کر دیں گے، کلک ہو جائے گا. نیکسٹ کا بٹن اب آپ کے پاس اوپن ہو چکا ہے. اب آپ یہاں سے نیکسٹ کریں گے اور آگے چل پڑیں گے. آپ یہاں سے بھی آپ نے نیکسٹ کر لینا ہے، بس اپنی ویڈیو دیکھ لینی ہے یہاں سے نیکسٹ کرنے کے بعد اب آگے کچھ جس وقت آپ اس کو اپلوڈ کرتے ہیں اس وقت کچھ چیزیں آتی ہیں، وہ آپ نے دیکھنا ہے. یہاں سے بھی آپ نے اسے نیکسٹ ہی کرنا ہے. نیکسٹ کرنے کے بعد اب آپ کے پاس ہے ٹائٹل اور ڈسکرپشن وغیرہ آپ نے جو دینی ہے وہ یہاں پر دینی ہے.
सबसे ऊपर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपका टाइटल आएगा। आप कोई भी टाइटल आप दे सकते हैं जो आपकी वीडियो के रिलेटेड हो। टाइटल भी आपके व्यूज़ लाता है, ये बात याद रखिए। जितना अच्छा टाइटल होगा सर्चिंग में काम आएगा। और ये जो पेंसिल का निशान यहाँ पर है, यहाँ से आप ये सेटिंग कर सकते हैं कि वीडियो में कोई ऐसा सीन जो कि बहुत ही मायूस करने वाला हो या ऐसा हो जो हैरान करने वाला हो, यहाँ से आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं कि लोगों के सामने इस तरह का आपका जो शॉट है उसका स्क्रीन इस तरह से शो हो रही होगी। मैं मिसाल पर यहाँ पर थोड़ा सा इसको इस तरह से रखता हूँ ताकि लोग जब इस तरह का रिएक्शन देखें तो फ़ौरन इसे क्लिक करके वो इस वीडियो को देखें। आपकी वीडियो में जो भी कोई ऐसा पार्ट हो जहाँ पर आपको लगे कि भाई ये पार्ट बहुत अच्छा है, ये मुझे सामने रखना चाहिए ताकि लोग इसे देखें, तो इसे आपने सेव करके अब इसे यहाँ पर आप टाइटल भी लिख सकते हैं अगर आपने टाइटल लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास यहाँ पर अपलोडिंग के लिए आता है पब्लिक और अनलिस्टेड और इसके साथ प्राइवेट। आप इसे हमेशा अनलिस्टेड ही रखें। मैंने आपके सामने अनलिस्टेड कर दिया है। अनलिस्टेड का बहुत सारे फायदे होते हैं, वो भी मैं आपको चलकर बताता हूँ। यहाँ से आपने इसको एक दफ़ा क्लिक करना है। अब आपके पास यहाँ पर एक तीसरे नंबर पर आपके पास एक ऑप्शन है ऐड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पर आप अपने कोई भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, कोई भी देना चाहते हैं। हर वीडियो के रिलेटेड अलग अलग डिस्क्रिप्शन होती हैं। लास्ट में बिल्कुल टैग्स थे, यहाँ पर आप टैग्स वगैरह दे देंगे जैसे AI शॉर्ट, ठीक है। इस तरह के आपके वीडियो के रिलेटेड जो भी टैग्स बनेंगे वो आप टैग्स दे देंगे। मैंने यहाँ से 2-3 टैग्स वगैरह दे दी हैं और फिर मैं यहाँ से इसे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने इसे कर दिया है अपलोड और ये हमारे अपलोडिंग हमारी शुरू हो चुकी है। और नीचे यहाँ पर आपको नंबर्स वगैरह शो हो रहे होंगे, ठीक है। ये दोनों तरफ से आपको मालूम हो जाएगा कि हमारी वीडियो इस वक्त अपलोडिंग होना शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर दोबारा नीचे आपके पास ये नंबर आएंगे। अभी जब मुकम्मल तौर पर ये 100 हो जाएंगे तो उसके बाद आपकी वीडियो यहाँ से अपलोड हो जाएगी, लेकिन अनलिस्टेड होगी, पब्लिक तक नहीं जाएगी। और आपने हमेशा अनलिस्टेड रखना है, पब्लिक नहीं रखना, ठीक है। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। आपने पब्लिक करना किस वक्त है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है, ठीक है। ये मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। अगर हम अपनी वीडियो को वॉच करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ठीक है। हमारी वीडियो यहाँ से अपलोड हो चुकी है। अब हम चलते हैं एक और सेटिंग की तरफ। यहाँ पर आप देखें नो व्यूज़ लिखा हुआ है, मतलब अपलोड हो चुकी है, कोई भी व्यूज़ नहीं है, ठीक है। अब जो हमने YT स्टूडियो हमने डाउनलोड किया था, अब उसमें आ जाते हैं। उसमें हम अपने चैनल को देखते हैं। बिल्कुल नीचे यहाँ पर आखिर में YT स्टूडियो जो हमने अभी डाउनलोड किया था, सॉरी ये नहीं, इससे भी नीचे है, ठीक है। यहाँ पर ये आखिर में मैं दिखा देता हूँ, ये है, ठीक है। आपने इसे ओपन करना है। इससे ओपन करने के बाद अब यहाँ पर आपने सबसे पहले इसको अलाउ कर देना है। और आपका जो चैनल है, जिस चैनल पे अभी आपने वीडियो डाली है, हमने डाली है इस वक्त AI बाय फैज़ान पे, तो मैं इसे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये हमारा चैनल, अभी मैं इसे ओपन करना चाहता हूँ। इसे मैं ओपन करता हूँ, गेट स्टार्ट पे मैं इसे क्लिक कर देना है आपने, ठीक है। अगर आपके पास नेक्स्ट है तो नेक्स्ट कर दें, अगर गेट स्टार्ट है तो आप गेट स्टार्ट कर दें। और यहाँ पर देखें आपके पास तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं कि आपका वॉच टाइम कितना हो चुका है, आपके सब्सक्राइबर कितने हो चुके हैं, आपके लास्ट 28 दिन में व्यूज़ कितने हो चुके हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ये देखिए यहाँ पर आप व्यूज़ वगैरह देख सकते हैं। और इसके साथ आप यहाँ पर अपना कोई सब्सक्राइबर आपके जितने हैं आप यहाँ पर वो देख सकते हैं। और फिर नीचे भी आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। आपका कंटेंट किस चीज़ पर है, लोगों के कमेंट क्या हैं, और अर्निंग का भी यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम आते हैं कंटेंट पे। जो हमने शॉर्ट अपलोड की थी हम उसे एक दफ़ा क्लिक करते हैं। और यहाँ हमारे पास ऊपर, चूंकि ये शॉर्ट वीडियो है तो ऊपर देखें दोनों में इस तरह से एक पेंसिल आएगी। यहाँ पर जब हम शॉर्ट में जब इस पेंसिल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास टाइटल वगैरह देने के लिए आ जाएगा, भैया आप कोई टाइटल देना चाहते हैं, और नीचे उसके आता है ऐड डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे दें। और नीचे उसके टैग्स आता है, वो दे दें। लेकिन अगर आपकी यहाँ पर होगी लॉन्ग वीडियो तो इस पेंसिल पर क्लिक करने के बाद आपके पास सबसे पहले ऑप्शन आएगा थंबनेल लगाने का। तो आपने वहाँ से अपनी गैलरी में आपको साफ नज़र आ जाएगा, ठीक है। ऐड थंबनेल का बटन आपके पास आएगा। आप वहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप अपने गैलरी से अपना थंबनेल जो आपने बनाया होगा अपनी वीडियो के रिलेटेड, लॉन्ग वीडियो के रिलेटेड,
وہ آپ نے یہاں پر لگا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے پھر ہم نے چونکہ ان لسٹڈ کیا تھا، اب ہم اسے پبلک کر سکتے ہیں۔ اور آپ ان لسٹڈ اس لیے رکھیں کہ اگر آپ 10 ویڈیو بھی اپلوڈ کر دیتے ہیں، آپ کی ان لسٹڈ رہیں گی، اپلوڈ نہیں ہوں گی۔ جس وقت آپ کا ٹائم ہوگا، آپ روزانہ ایک ویڈیو کو آپ اپلوڈ کرتے رہیں گے، تو پیچھے 10 ویڈیو کا سٹاک آپ کے پاس محفوظ رہے گا۔ اور یہی میں نے آپ کو سمجھایا تھا پچھلے کل کے پرسوں کی کلاس میں، کہ آپ نے اپنی ویڈیو کو تقریباً آپ نے اس کے اندر YT اسٹوڈیو کے اندر 2 سے 3 گھنٹے تو 3 سے 4 گھنٹے تو آپ نے ہر صورت میں رکھنا ہے، کم سے کم نہیں تو آپ زیادہ جتنا بھی آپ رکھیں گے اتنا اچھا فائدہ ہوگا، کیونکہ اسے یوٹیوب کا جو میتھڈ ہے جتنا بھی وہ اسے مکمل طور پر کلیئر کر لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے۔ میں یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اسے، کیونکہ مجھے یہ ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں کرنی، اور یہ ویڈیو اس کی بھی تھوڑی سی ایڈیٹنگ باقی تھی، اس لیے ایڈیٹنگ کرنے کے بعد پھر ہم دیکھیں گے۔ باقی یہاں پر آپ کو نظر آ جائے گا آپ کے ویوز کتنے ہیں، لوگ آپ کو کہاں سے دیکھ رہے ہیں، کس کنٹری سے لوگ آپ کو زیادہ دیکھ رہے ہیں، آپ کی کس ویڈیو پر کتنے سبسکرائبر آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوپر بھی آپ کے پاس یہاں پر یہ تمام آپشنز موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا آڈینس کون سی ہے آپ کی، ٹھیک ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کے پاس شو ہو جائیں گی، آپ نے یہ دیکھ لینا ہے۔ اس کے بعد اب یہاں پر ہم اگلے لاسٹ آپشن پہ جاتے ہیں، جو کہ ہے ہمارے پاس ارننگ کا، ٹھیک ہے، مونیٹائزیشن کا، کہ آپ کا چینل مونیٹائز کیسے ہوگا، کب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے کرائٹیریا کیا ہے، یہاں پر آپ نیچے آتے ہیں، یہاں پر آپ کو شو ہوتا ہے وہ تمام پروسیس جو آپ کو مکمل کرنے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر آپ کو 1000 سبسکرائبر، 4000 واٹ ٹائمنگ، اور اسی طرح سے آپ کو شارٹ ویڈیو پہ 10 ملین کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ کے پاس یہ آپشن ہے، دیکھیں یہاں پر سبسکرائبر، اور یہاں پر آپ کو 4000 واٹ ٹائم، اور یہاں پر شارٹ ویڈیو پہ لاسٹ 90 ڈیز میں 90 دن کے اندر آپ کو 10 ملین کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے۔ اب ان میں سے کون سے ایسی چیزیں ہیں جو زیادہ ضروری ہیں، وہ میں آپ کو یہاں پر سمجھا دیتا ہوں، بلکہ اس طرح سے آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ میں یہ جو ایرو ہیں یہ تمام ختم کر دیتا ہوں ایک دفعہ۔ یہاں پر جو سب سے پہلے سبسکرائبرز ہیں، یہ آپ کو ہر صورت میں پورے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلی جو 2 ہیں ان میں آپ کی اپنی چوائس ہے، لیکن جو 1000 سبسکرائبر ہیں وہ اپنے ہر صورت میں کرنے ہیں۔ اگر آپ واٹ ٹائم لیتے ہیں تو وہ زیادہ اچھا ہے، کیونکہ واٹ ٹائم پہ آپ کا پورا ہو سکتا ہے اگر آپ زیادہ محنت کرتے ہیں، نہیں تو پھر آپ لاسٹ 90 دن کے اندر اپنے 10 ملین مکمل کریں۔